ابھی کل کی بات ہے، میں نے ایک فیس بک آن کیا تو ایک شیعہ ذاکر کا، شیعہ عالم کا بیان آیا. وہ بیان میں یہ بات رکھ رہا تھا کہ ان نے کئی اہل سنت کے لوگوں کے واعظ کا، ان کی کتابوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت علی کی فضیلت میں کتنا کچھ لکھے ہے، اور پھر تنزیہ جملہ کستے ہوئے اس نے بات کی کہ بھائی تم کتاب لکھ رہے ہو ان کی فضیلت میں، بیان کرو ان کی فضیلت میں، پھر پوچھو پہلا نمبر کس کا، تو کہتے ہو ابو بکر کا. اس نے پھر مذاق اڑایا عام مسلمانوں کا. میں نے علی مرزا کا ایک بیان سنا، جو بیان اس نے توصیف الرحمان صاحب کے ایک کلپ کے رد میں کیا تھا، اور توصیف الرحمان کی وہ کلپ تھی جس میں یہ ذکر کیا گیا تھا ایک ضعیف حدیث تھی. حدیث ضعیف ہے اس سے انکار نہیں، وہ علی مرزا نے بتایا، وہ درست کیا اس نے کہ اس کے ضعف کو بیان کیا. وہ حدیث ذکر کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آسمان کے تاروں کی طرف نظر ڈالی، کہا اتنی نہیں کیا کس کی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا عمر کی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عمر کی. تو وہ کہیں کہ میں نے تو سوچی تھی کہ میرے والد کی. تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے والد نے ایک رات جو غار میں میرے ساتھ گزاری تھی نا، وہ ایک رات کی نیکیاں ان تاروں سے بڑھ کر ہے. حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے. یہ حدیث کبھی توصیف الرحمان نے ابو بکر کی فضیلت میں بیان کر دی ہوگی. تو اس کے رد کرتے ہوئے علی مرزا کا بیان آیا، اس کی کلپ آئی، اس میں یہ بات اس نے رکھی کہ حضرت عمر جو ہے اپنے آپ کو علی جیسا بنانے کی چاہت رکھ رہے ہیں. دلیل یہی حدیث تھی، خیبر میں جھنڈا دینے کی اللہ کے رسول نے بات کی تھی. حضرت عمر کہنے لگے میں. اب آپ بتا دیں تو شیعوں کی بھی بعض لوگوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا، کہا اہل سنت کی کتابوں سے ہم دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ عمر سے افضل ہے. دلیل یہ حدیث دی. علی مرزا نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا. اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3685 نمبر. یہ اسلام 360 کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس سے نکال سکتے ہیں. اور جو بھی حوالے اب تک میں نے دیا ہے سب اسلام 360 سے میچ کر کے لایا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، ان کی لاش کو ہم نے ایک چادر پہ، ایک چارپائی پہ رکھا. اس وقت لوگوں کا ہجوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ارد گرد ایک کے بعد ایک آتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے جاتے، دیکھتے جاتے جاتے جاتے. کسی آنکھوں میں آنسو تھا، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، سب غمزدہ تھے، ہر کوئی غمزدہ. میں بھی وہاں کھڑا تھا. اچانک کسی شخص نے پیچھے سے میرے کندھے میں ہاتھ رکھا. میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کاندھے میں ہاتھ رکھے، ابن عباس کے کاندھوں میں. کہا اس وقت میں نے حضرت علی کی زبانی سنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، دعائے رحمت کی. اور اس وقت کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی لاش کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ بات فرمایا، ما خلفت رجلا احب الی ان یلقى اللہ بمثل عملہ منک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اے عمر تم چلے گئے لیکن اپنے بعد تم نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑے کہ اس کو دیکھ کر میں تمنا کروں کہ اللہ سے جب میری ملاقات ہو تو میرے عمل اس کے عمل جیسے ہو جائے. حضرت عمر صرف تم اکیلے شخص تھے کہ تم کو دیکھ کر میرے اندر یہ تمنا آتی تھی کہ اللہ میرے عمل بھی حضرت عمر جیسے عمل ہو جانا چاہیے. یہ حضرت عمر کا جملہ ہے. بتلاؤ پھر حضرت عمر اپنے حضرت علی کا جملہ ہے. دیکھو تو صحیح، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کو حضرت عمر سے چھوٹا سمجھتے ہیں اور چاہت رکھتے ہیں حضرت عمر جیسا عمل والا بننے کی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 3685 نمبر کے. چلیے آگے چلے. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے. سارے غزوے، جتنی جنگیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں لڑی، ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے. ایک جنگ ایسی تھی جس میں حضرت علی کی شرکت نہیں ہو پائی، وہ ہے غزوہ تبوک. یہ غزوہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. یہ وہی غزوہ کبھی آپ نے بیان میں سنا ہوگا، یہ 3 لوگ جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے، صحابہ اکرام، اور ان کا پورا واقعہ. بہت سے لوگ تھے لیکن 3 نے جو ہے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا. بہت سے منافقین تھے، جھوٹ بول گئے. یہ صحابی تھے، سچ بولے، اور پھر ان کی برات کے لیے، ان کی پاکی کے لیے جو قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی. یہ وہی غزوہ تبوک ہے. یہ اس وقت کا معاملہ ہے جبکہ مدینہ میں جو نا کھجور کے پھل جو ہے بالکل پک کر تیار تھے. یعنی کسان اب پوری تیاری میں تھا کہ اپنے پھل توڑنا ہے ہم کو، ایک نہیں سال بھر کا منافع جو ہے وہ اب حاصل ہونے والا ہے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول کو خبر لگ جاتی ہے کہ روم کے قریب ایک علاقے کے لوگ، تبوک کے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کے لیے تیار ہیں. وہ پوری تیاری کر لی انہوں نے. ملک شام سے کوئی قافلہ آ رہا تھا، اس نے خبر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے ہیں بڑی پریشانی کا عالم. یہی وہ موقع ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ قربان کیے تھے.
یہی وہ موقع ہے نا، یہی وہ موقع ہے جب کہ صحابہ اکرام جو اپنے گھر کو جھاڑو تک اٹھا کر لا کر دے دیے تھے. اللہ کے رسول سب سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. اس جنگ میں جب جانے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر لگی کہ جو منافقین مدینہ میں رہنے والے ہیں یہ مدینہ میں کچھ شرارت کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی اور مدینہ والوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں چھوڑتے ہیں اور اپنا سفر آگے کی طرف چلتے ہیں. منافقین نے یہ بات دیکھی تو ان کو تو کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے کوئی بھی بات کا، انہوں نے اس کا بھی فائدہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ حضرت علی تو ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو اپنے ساتھ سفر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا اور چاہت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چلوں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے علی، حضرت علی نے فرمایا اتخلفونی فی الصبیان والنساء، اللہ کے رسول آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور مجھ کو بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا اس بات پر تو راضی نہیں کہ تیرا درجہ میرے ساتھ وہی ہو جائے جو درجہ ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تیری نسبت مجھ سے وہی ہو جائے جو نسبت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے. ایک نبی، ہارون بھی نبی ہے اور موسیٰ بھی نبی ہے. اللہ کے رسول نے بھی بات کہا الا انہ لیس لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تم درجہ تمہارا، منزلت تمہارا، نسبت تمہاری وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، وہ نسبت تمہاری علی میرے ساتھ ہے، لیکن نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب کیا ہوا؟ میں کہا نا حضرت علی کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہیں ان کا استعمال واقعی بہت غلط بھی کیا گیا ہے. شیعوں نے اس حدیث کو بھی استعمال کر لیا اور اس حدیث کو تو دلیل بنایا ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ اکرام سے سب سے زیادہ افضل ہے. جو شیعوں کا ایک عقیدہ ہے نا کہ خلیفہ بلا فصل، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو سب سے پہلے خلیفہ وہ حضرت علی ہے، اسی حدیث سے دلیل لیا ہے. دلیل اس حدیث سے لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا تولا جیسا موسیٰ ہارون کے ساتھ ایسا علی میرے ساتھ، تو کہا حضرت علی خلیفہ ہو گئے بلا فصل خلیفہ میرے بعد، اللہ کے رسول کے فوراً بعد کون. لیکن یہ استدلال غلط ہے، ان کا باطل ہے. باطل اس لیے ہے کہ یہ نسبت جو انہوں نے خلافت کی بٹھال دی یہاں پر وہ جمتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت پہلے، بعض مؤرخین نے 40 سال لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے حضرت ہارون وفات پا چکے تھے. تو پھر وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے ہی نہیں، ہارون موسیٰ کے خلیفہ بنے نہیں. لہٰذا اس حدیث کو خلافت پر فٹ کرنا یہ بے وقوفی ہے. اچھا، شیعوں کا ایک فرقہ ہے زیدی فرقہ، آپ نے کبھی نام سنا ہوگا. یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خلیفہ ابو بکر ہے، یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کرتا ہے، خلیفہ ابو بکر ہے، لیکن علی ابو بکر سے افضل ہے. یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو تو مانتا ہے لیکن افضلیت حضرت علی کی ابو بکر سے مانتا ہے. دلیل یہ حدیث دیتا ہے، دلیل یہ حدیث دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہارون وہ خلیفہ نہیں تھے. خلیفہ کون بنے؟ یوشع بن نون. خلیفہ کون بنے تھے؟ یوشع بن نون بنے تھے. ہارون خلیفہ نہیں ہوئے حضرت موسیٰ کے، ہارون خلیفہ نہیں ہوئے حضرت موسیٰ کے، یوشع بن نون ہوئے. تو کہا علی خلیفہ تو نہیں ہوئے موسیٰ کے، لیکن فضیلت تو سب سے زیادہ موسیٰ کے بعد ہارون کی بیٹھتی ہے. اس لیے فضیلت سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کے بعد کس کی بنتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنتی. حدیث سے استدلال انہوں نے کیا، دلیل بناتے ہیں. وہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے ہم دلیل دے رہے ہیں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی واقعی حدیث نمبر یہ نمبر مرعوب ہو جاتے ہیں، جھانسے میں جاتے ہیں، وہ نظریہ اپنے اندر پال لیتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنے کے قریب پہنچنے سے پہلے فتنوں کے بارے میں آگاہی کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آدمی فتنوں کے آنے سے پہلے فتنوں کا علم حاصل کر لے فتنوں میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. لیکن جو مبتلا ہو گیا اس کا نکلنا بڑا مشکل پڑ جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں بتلا دوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون؟ محمد بن حنفیہ. آپ نے نام سنا؟ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں.
حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین کے بھائی ہیں، نہیں ماں الگ الگ ہے، باپ دونوں کے حضرت علی ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم حضرت علی سے کہا اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 3671 ہے، اسلام 360 میں ملے گی آپ کو۔ کہا سب سے افضل ابو بکر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اب میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں آپ پوچھوں ان کے بعد کون تو یہ حضرت عثمان کا نام تو نہیں لے دیں گے، تو میں نے اب ایسا نہیں پوچھا کہ ان کے بعد کون، میں نے ڈائریکٹ کہا کہ حضرت عمر کے بعد تو پھر آپ ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ حضرت عمر کے بعد تو اے علی والد محترم آپ ہیں، تو حضرت علی نے کہا نہیں میں تو اس امت کا ایک ادنا سا انسان ہوں، حضرت عمر کے بعد میرا نمبر نہیں، حضرت عمر کے بعد بھی میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کے بعد بھی اپنا نمبر آنے سے انکار کر دیا۔ تب ہم یہی تو بولتے ہیں کہ شان تو حضرت علی کی بہت ہے، لیکن حضرت علی نے ہی ترتیب بتائی کہ حضرت علی کا نمبر چوتھا بستا ہے، حضرت علی کا پہلا نمبر نہیں بنتا۔ جو آپ نے دلیل لی ہے نا، اچھا ٹھیک ہے چلیے جی، وقت شاید میرا زیادہ ہو رہا ہے، میں بہت جلدی بات کو بڑھاتا ہوں۔ یہی حدیث میں علی مرزا کا بیان کرتا ہوں۔ علی مرزا کا ایک بیان میں نے سنا، یہی حدیث جو ہے نا، یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، کون سا؟ غزوہ تبوک والی، کہ اللہ تعالی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا درجہ، آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہو جائے جو ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ علی مرزا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کیوں جی موسیٰ کی سب سے زیادہ خدمت کس نے کی؟ یوشع بن نون نے کی کیا؟ موسیٰ کے ساتھ سفر و حضر میں کون رہا؟ یوشع بن نون رہے کیا؟ یہ علی مرزا کے جملے ہیں۔ موسیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی، سب سے زیادہ لگاؤ محبت کس کو تھی؟ یوشع بن نون کو۔ کس کو تھی؟ کہا حضرت ہارون کو تھی۔ تو کہا حضرت اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کو نسبت تھی۔ تو اس نے بھی یہ بات، جو زیدیوں کا عقیدہ ہے نا کہ خلافت تو ٹھیک ہے ابو بکر کی، لیکن افضل جو ہے وہ حضرت علی ہیں، اس نے بھی یہ بات اس حدیث سے ثابت کی کہ خلافت تو یوشع بن نون کی، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے، سب سے زیادہ موسیٰ کا ساتھ دینے والے، سب سے زیادہ موسیٰ کی خدمت کرنے والے، سب سے زیادہ موسیٰ سے محبت رکھنے والے وہ ہارون ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ گرچہ ابو بکر ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے علی مرزا کہتا ہے کہ افضل جو ہے وہ حضرت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، حضرت علی سے جب سوال ہوا تو حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ ابو بکر ہے۔ لیکن اللہ کے بندے علی سے محبت کا دعویٰ خوب ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.